بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. تو وہاں پیدا ہوا. ہم دو بھائی اور 4 بہنیں. اچھا 1974 جون کے اندر میں پڑھنے کے لیے آیا جب تاریخ ختم نبوت پورے عروج پر تھی. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت جیلم آیا تو جیلم کے اندر یہ تاریخ چل رہی تھی. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت میں 5ویں جماعت کی کتابیں میں نے لی تھیں تاکہ سکول نہیں گیا تھا. اچھا اچھا. پیدائش کا آپ کو سن یاد ہے؟ جو لکھا ہے نا اس میں جی 1966 میں یہ ہے. 21 مئی 1966. 22 ہے 21 میں. اچھا سالگرہ تو آپ نے کبھی منائی نہیں ہوگی جیسے آپ کو. 22 ہے 21 ہے. اچھا شناختی کارڈ پر لکھا ہے جو وہ کاغذات میں ہے. اچھا اچھا. تو اچھا آپ اسکول آ گئے؟ جی نہیں سکول میں تو 4 پڑھی نا اپنے گاؤں میں. اچھا کتابیں خریدیں پھر میں جیلم آ گیا. ٹھیک ہے. اس وقت تاریخ پورے عروج پر تھی. پکڑ دھکڑ آپ گرفتاری. جیلم آ گئے یعنی فیملی شفٹ ہو گئی جیلم؟ نہیں میں پڑھنے کے لیے صرف آیا. کس کے پاس آئے؟ وہاں ہمارے استاد تھے ہمارے گاؤں کے حافظ غلام محمد صاحب. اچھا وہ ہمیں لے گئے. عیدگاہ مدرسہ تھا اچھا. جی جامع غوثیہ اشاعت العلوم اس کا نام تھا. قاضی غلام محمود صاحب تھے وہاں کے بڑے پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے خاص. وہاں وہ خطیب امام تھے اور ان کا مدرسہ تھا اور ان کے بیٹے جو قاضی حبیب الرحمان وہ منتظم تھے اس مدرسے کے. جن استادوں سے میں نے حفظ شروع کیا قرآن مجید وہ نابینا تھے قاری غلام یاسین صاحب اچھا. گجرات کے. جی جی. تو وہ ان سے میں نے حفظ شروع کیا. اس کے بعد پھر قاری امانت علی صاحب آئے وہ پڑھاتے رہے. پھر وہاں مدرسے میں کوئی لڑائی ہو گئی. ہم ایک ہی گاؤں کے نا 20 ایک طلباء تھے. اچھا تو ہمارے ایک طالب علم تھے گل محمد ان کا نام تھا. انہوں نے باورچی کو مارا. اچھا. وہ گر گیا اس کا خون بہہ نکلا. تو اس کو جب نکالنا چاہا تو ہم سارے ہی پھر جو ہے وہ جو ہمارے استاد تھے بڑے جو ہمیں لائے تھے وہ دارالعلوم مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جی جی. جیلم میں وہاں مدرسہ تھا وہاں لے گئے. تو 12 سپارے میں نے ادھر حفظ کیے اچھا جامع مسجد عیدگاہ نیا محلہ جیلم میں. باقی مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جیلم کے باقی اس میں نے 18 سپارے وہاں حفظ ہوئے. پھر وہاں حفظ کرنے کے بعد پھر میں دینے چلا گیا. وہاں قرات پڑھی اچھا. اور پھر وہاں قرات پڑھنے کے بعد 1980 میں پھر لاہور آیا. اچھا قرآن جو آپ نے حفظ کیا کتنی ایج ہوگی تقریباً جب آپ نے حفظ کر لیا؟ جی اس وقت آپ اندازہ کر لیں 78 میں نے حفظ کیا. 4 سال لگے. اچھا. اور 66 کی پیدائش ہے تو 12 سال کی عمر میں تقریباً ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے آگے چلیں. پھر آپ نے میں نے تجوید پڑھی 2 سال اچھا 78 سے 80 تک. اچھا. پھر میں وہاں آ گیا. پھر وہاں سے 80 کے بعد لاہور آ گیا. اچھا آپ نے ایک منظم زندگی گزاری. مدرسے میں ظاہر ہے کہ ایک منظم لائف ہوتی ہے صبح فجر کے ٹائم اٹھ جانا ہے نا یہ. لیکن رمضان ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بچپن ہو اور آدمی نے شرارتیں نہ کی ہوں. کچھ شرارتیں تو آپ بھی کرتے ہیں. میرے بارے میں یہ میری والدہ بھی کہتے تھے اور میں نے مجھے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود باوضو ہو کر اور سورہ محمد شریف پڑھ کے میں سوتا تھا. مجھے کسی پیر نے نہیں بتایا تھا کسی نے بھی نہیں. اچھا. یہ میرا معمول تھا. دورانو ہو کر میں چارپائی پر بیٹھ کے یہ آج بھی مجھے یہ میں معمول کے ساتھ پڑھوں. کسی نے مجھے نہیں بتایا. خود آپ کے دل میں ہے یہ بات باوضو ہو کر سوتا اور تھا. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ جی جاری تو ہے لیکن کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. اچھا. لیکن وہ تسبیح فاطمہ میں ضرور پڑھتا ہوں رات کو سوتے ہوئے. اچھا. 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر. اور یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر میں پہلی رات بھول گیا تھا تو پھر آخری حصے میں مجھے یاد آیا. اچھا. تو یہ جسم کی درستگی کے لیے صحت کی درستگی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اچھا شرارت یعنی کوئی نہیں کیا اپنا؟ شرارت مدرسے میں اکیلی اثر کے بعد جاتا تھا مینار پاکستان. اچھا.
اور روزانہ اچھا آج بھی وہ مجھے مناظر یاد ہیں کہ میں ایسے گلی سے ہو کر پھر ایسے اندر سے یا وہ قلعے کے قریب سے جا کے وہاں ایک والی بال والی ٹیم ہوتی اچھا تو وہ میں والی بال دیکھتا، جب دیکھتا کہ وہ سورج غروب ہونے لگا تو پھر وہاں پیدل میں جو ہے وہ واپس آ جاتا. تو سوتر منڈی ایک مسجد تھی، قاری عبدالقیوم صاحب تھے، تو ان مغرب کی نماز میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا. اچھا وہ ساتھ ہی پھر آ کے روٹی کھاتے اور پھر اپنا نظام شروع ہو جاتا. تو یہ روزانہ جانا وہاں کوئی خاص وجہ تھی؟ سیر کے لیے سیر کے لیے بیٹھے جو رہتے تھے، ظاہر ہے عصر کے بعد سب کے بعد چھٹی ہوتی تھی. اچھا بچپن کے 2-3 واقعات کوئی کریں شرارت نہ صحیح کو جو آج تک آپ کو ذہن میں جو یاد ہو. ایک تو آپ نے ذکر ایک کا کر دیا، اور ایسے 2-4 واقعات جو آپ کے ذہن میں ہوں آج بھی ذہن کے کسی گوشے میں پڑے ہیں آپ کے بچپن کے حوالے سے. ہاں وہ یہ تھا کہ وہ یہ جو ہمارے جانور تھے ان کو میں چرانے کے لیے ایک دفعہ گیا اچھا تو نئی رسیاں ہمارے والد صاحب نے بنائی تھی. اچھا تو ہم ان کو چھوڑ کر نا ہمارے قریب سے نالا سیل گزرتا ہے، اچھا تو ہم وہاں نہانے لگ گئے بچے سارے. تو ہمارے یہ جو ہمارے جانور تھے یہ جا کر نا کسی بھی فصل کے اندر پڑ گئے. اچھا تو ہمارے چچا نے جان بوجھ کر نا ان کی ساری رسیاں نئی اتار لی. تو جب گھر آیا تو والد صاحب کہنے لگے آپ کدھر تھے؟ مجھے تو نہیں پتا. وہ میں جب چچا کے گھر جا رہا تھا تو راستے پہلی دفعہ انہوں نے مجھے ایسے تھپڑ مارا نہیں ساری زندگی، ایسے کہا کہ بھائی آپ نے وہ ساری رسیاں کچھ لے گیا. تو میں پھر چچا گھر جا رہا تھا تو واپس آ رہے تھے کہ بھائی وہ رسیاں کس نے اتاری ہیں. پھر بتا دی انہوں نے؟ پھر تو کیوں اتاری انہوں نے؟ اس لیے کہ تاکہ آئندہ اس کو پتہ چلے کہ اپنا مال چھوڑ کر اچھا ایک سبق دینے کے لیے. اچھا والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ ذمہ داری کرتے تھے. بالکل. وہ یہ بھی تھا کہ میں نے مری کے اندر قرآن مجید سنایا 82 میں. تو وہاں تو بڑی ٹھنڈ تھی. جب میں 30ویں ختم شریف کر گیا تو والد صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ جوار باجرہ یہ چیزیں بیجنی ہیں تو آپ برائے مہربانی صبح ہمارے ساتھ چلیں. چچا بھی آپ کا ہوگا، میں بھی ہوں گا. تو گرمی آنے سے پہلے نا آپ تھوڑا سا میں بیج دوڑوں گا تو آپ ہل چلائیں. تو وہ ہم کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور ہو جائے تھوڑا سا اور ہو جائے. انہوں نے کرتے کرتے مجھے اتنا روزہ لگا کہ وہ کنویں پر سارا دن مجھے لٹا کر پانی ڈالتے رہے کہ بھائی مجھے بہت ہی روزہ اس دن لگا. تو والدہ بہت ناراض ہوئی، آپ نے بچے کو برباد کر دیا. تو وہ بھی مجھے یاد ہے. تو روزہ کا کچھ یاد ہے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ یہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت رکھا تھا نا، یہ جب حفظ کر رہا تھا مطلب 10-12 سال کے. اور روزے جب سے چلتے آ رہے ہیں کنٹینیو؟ اچھا. یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا جی اس سال جب رمضان شریف آیا تو کچھ روزے میرے جو ہے وہ رہ گئے. ظاہر ہے کہ دوائی کی وجہ سے. جی دوائی کی وجہ سے پھر حالت ایسی ہوگی. حالت بہت وہ اس پہ تو اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. اچھا میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر پہ جب بچہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے زیادہ زیر اثر ہوتا ہے. عموماً تو لڑکے والدہ کے زیر اثر زیادہ دیکھے گئے ہیں، ایک جنرل بات ہے. والد کے بھی ہوتے ہیں. آپ کس سے زیادہ اٹیچ تھے؟ میں والد صاحب سے زیادہ. اچھا. وہ مجھ سے بہت زیادہ ہی پیار کرتے. اچھا. بہت زیادہ. وہ بولنے بھی نہیں دیتے تھے جب میرے ساتھ. اچھا. حیات ہیں ابھی والد صاحب؟ ان کا نام کیا تھا ان کا؟ لال خان. لام عین لام. اچھا لال خان. اچھا کب انتقال ہوا ان کا؟ 2008 میں ہوا ہے. اچھا. تو ظاہر ہے کہ والد ایسی ہستی ہوتی ہے جب اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ناقابل دکھ، وہ کیا کہتے ہیں، ناقابل بیان دکھ ہوتا ہے. اور آپ پہ بھی یہ کیفیت آئی ہوگی، لیکن کیونکہ آپ اٹیچ بہت زیادہ تھے ان کے ساتھ، کچھ بتائیں گے کیا کیفیت تھی آپ کی اس وقت؟ وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا میں بیمار ہوں. میں کشمیر تقریر کی میں نے 28 اپریل کو. جی. تو راستے میں فون آیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک. تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا چلو گاؤں چلتے. گاؤں جو ہے وہ پہنچا. صبح راستے میں نے ایک احمد آل جگہ آتی ہے کھوڑ کے قریب، وہاں میں نے صبح کی نماز پڑھی. پھر میں گاؤں پہنچا. صبح بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری وہ بھتیجی تھی، اس کو کہا کھولو، حافظ آ گیا ہے. مجھے حافظ کہتے تھے. اچھا. آ گیا تو میں ملا. تو طبیعت ان کی جو ہے نا عجیب و غریب تھی، یعنی محسوس. اور مجھے لگتا تھا کہ ان کو آخری وقت شاید آ گئے. مجھے بڑی محبت سے اٹھ کے ملے. پھر میں نے کہا آج مجھے نا وہ دال والی روٹی تھی، پیاز جس میں ڈالتے ہیں نا وہ
تو انہوں نے میری بھائی کی بیوی کو کہا کہ ادھر لاؤ سارا سب نظام میں تیار کرتا ہوں، تو آپ میں سو گیا. پھر دھوپ آ گئی تو انہوں نے آگے سے کپڑا کھڑا کیا، پھر مجھے اٹھایا، روٹی کے ٹائم کھایا، لیکن ان کی زور تک میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے. اچھا پرانی بات ہے. اچھا زور کے بعد پھر حالانکہ جب میں ہوتا تو کہتے باجماعت نماز پڑھا. اس دن انہوں نے، میں جب اٹھا نماز کے لیے تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، خود بھی اٹھے، بڑی مشکل سے وضو کیا، پھر ان کے لیے دلیہ بنایا. تو آخری بار جب مجھے ملے نا عصر کے وقت، میں نے کہا میں اب لاہور چلا جاؤں، کہتے ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے. تو مجھے یہاں بوسہ دیا تو مجھے نا ایسے کرنٹ سا لگا، اچھا جس کا معنی یہ تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے. اچھا اس سے آپ کو اندازہ اندازہ ہوگا. واقعی. کیوں پہلے بھی کبھی ادھر بوسہ دیتے تھے یا فرسٹ ٹائم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، دیتے تھے، لیکن اس کرنٹ میں نہیں لگا. کرنٹ نہیں لگا. اچھا تو رات گزری ہم. تو صبح زور کے وقت ان کے انتقال ہو گیا. تو بیمار نہیں تھے؟ نہیں کچھ نہیں. اچھا اور ایج کیا ہوگی اس ٹائم؟ ایج ان کی کافی تھی، لیکن صحت ان کی کمال تھی. اچھا کیا بتانا چاہ رہے تھے ابھی کہ ایسے بیٹھے تھے؟ ہاں بس ایسے چارپائی پر بیٹھے پیچھے چلے گئے. اچھا تو کچھ ایک تو آپ نے بتایا کہ کسی کو اونچا بولنے بھی آپ سے نہیں دیتے تھے، ایک اٹیچمنٹ کا واقعہ یہ آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ اٹیچمنٹ کے ان حوالے کے سے ایک دوست تھے، محمد نواز ان کا نام تھا. وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجی بھی رہے تھے. اچھا اچھا تو انہوں نے ایک دن نا مجھے صوفی کہہ دیا، جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ تھپڑ مارنے لگے. میں نے کہا نہیں، کہنے لگے اس کی جرات کیسے ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے ایسے طنز کی. کہا نہیں، میں نے کہا نہیں، اس نے وہ معافی مانگی انہوں نے. اچھا یہاں تک وہ حساس تھے. تو مطلب برا مانا سمجھا جاتا ہے صوفی؟ اب ایک ہوتا ہے نا وہ صوفی صاحب، ایک تو یہ طنزن انہوں اچھا نے اچھا اچھا صوفی کے دوران کہا تو نے میرے بیٹے کو یہ طنز کیا، اچھا تھپڑ مارنے لگے. اچھا. حالانکہ ان کے دوست تھے، بچپن کے دوست. یہاں تک ان کی بات تھی. اچھا وہ دیسی گھی جمع کر کے لاہور لاتے تھے. اچھا تو گاؤں کی عورتیں کہتی بھائی یہ کیا ہوا، اتنا کھاتے ہیں؟ ان کا نہیں، وہ میرا بیٹا دیسی گھی نہیں کھاتا. واہ ڈبے اکٹھے کر کے نا وہ لاتے تھے. اچھا اور واپسی پر جو ہے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے. تو اس کے عوض آپ نے کیا خدمت کی؟ کچھ نہیں کیا. اچھا خدمت کرواتے ہی نہیں. کہتے جس کام کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا وہ کام کرو. اچھا کبھی ان کے لیے کوئی تحفہ تو لائیں گے لاہور سے؟ کچھ نہیں مجھے کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو میں نے پہنی ہوتی نا، جی تو جی یہ کہتے یار یہ مجھے دے دے، مجھے اچھی لگ رہی ہے. اچھا بس میں نے کہا نہیں پہنا. ان کہتے نہیں یہی مجھے دے. یا پگڑی میری ہونی تو یہ ٹوپی یہ براؤن، کہتے یار یہ مجھے دے دو، تیل لگانے سے نا میلی نہیں ہوتی، سفید میلی ہو جاتی ہے. اچھا میں نے آپ کے ویڈیو کلپ دیکھے ہیں، آپ نے اپنی والدہ کی کافی باتیں اس میں بتائی ہیں اور کہا کہ وہ ان پڑھ تھیں لیکن بہت علم والی باتیں کرتی تھیں، ہے نا؟ تو اس میں آپ نے ذکر 2-3 وغیرہ بتائیں کیا کیا باتیں تھیں؟ اچھا والدہ میرے جو تھے نا پڑھے ہوئے نہیں تھے، بالکل نہیں پڑھے، لیکن بہت بڑی وہ مضبوط فلسفیانہ کرتی تھی، بہت مضبوط بات کرتے تھے. اچھا یہ جو میں کہتا ہوں نا پیڑاں اور تو پکیاں اور، یہ وہی کرتے تھے. جب کوئی رشتہ دار بات کرتا نا تو مانتے یہ اصل میں پیڑا اور، اس نے وہ بات جو ہے نا اس کا بدلہ اتارا ہے. یہ بات نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے، پیڑا اور پکیاں اور درد اور دوائیاں اور. ہاں یعنی اس کے دل میں کوئی اور بات ہے اور اس نے اس پہ دوسری طرف وہ بات تو اس نے وہ اتاری ہے، لیکن سامنے یہ رکھا، سامنے یہ رکھا ہے. یہ وہ فرمایا کرتے یہ ان کا تکیہ کلام تھا والدہ تھے، کا، پیڑا اور پکیاں وہ آپ نے اب اس کو اڈاپٹ کر لیے. اچھا اور وہ میں نے گھبرا گیا. 1975 تھا. میں گھبرا گیا، جیلم میں خط لکھا کہ میں تو آنے لگا ہوں، مجھے پردیس برداشت نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہ میرے بڑے بھائی امیر حسین ان کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو خط لکھو. تو خط لکھتے ہوئے کہا کہ یہ پنجابی کا مائیا بھی لکھو، کالے کام آیا، بڑے دل کریے پردیس کٹینے کام آیا. دل بڑا رکھنا پڑتا ہے، پھر پردیس کٹتا ہے. اور پھر مجھے یہ بھی فرمایا کرتے کہ جوان اور گھوڑا جو ہے اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا. جوان جس طرف رخ کرے اس کا وہی وطن ہے، گھوڑا جس طرف رخ کرے. یہ 2 باتیں، گھوڑے اور جوانہ دا وطن نہیں ہے. اچھا وہ والدہ حیات ہیں ابھی؟ وہ بھی فوت ہو گئے 2 سال بعد، والد صاحب کے بعد 2 سال. اچھا وہ تو آپ کی جو شخصیت جو تعمیر ہوئی اس میں والد اور والدہ دونوں کے ہیں، ان کا کس حوالے سے اور والدہ کا کس حوالے سے؟ والدہ تو میں جب گاؤں جاتا نا تو وہ سارے میرے کپڑے ان کے، یہ بٹن نہیں ہے تو یہ تیار کرنا، جوتے میرے دھو کے 1 دن پہلے، بیگ جو ہے نا اس کا وہ جتنا بھی کیا کہتے ہیں اس میں کوئی سوراخ کوئی وہ سارے رفو کر دیتی. بالکل. اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے یہ دانے
भून कर उसके अंदर वो गुड़ डाल मकई के कर- दाने? नहीं, दूसरा वो इसको कहते हैं मरुंडा। अच्छा मरुंडा, ठीक है। ये गंदम के दाने और चने। सही सही। हाँ जी, इसको मरुंडा, फिर बीचियाँ, कहार, ये उस वक्त की बड़ी सौगात होती थी। वो पंजाब में कबाड़ी भी मरुंडा देते थे बचपन में, मैं गया हूँ फैसलाबाद। जी हाँ, तो ये सारी चीजें, फिर घी भी है वो उसके बना के रखना। अच्छा, और फिर उनका वाले साहब ने कभी भी मेरा बैग उठाकर मुझे अड्डे तक छोड़ने नहीं आए। अच्छा ये उनका अपना स्टैंडर्ड होगा ना अच्छा। कि भाई मैं बैग उठाकर, तो मेरी वालदा हमेशा हाँ। मेरा बैग घर से उठाना। मैंने कहा वो तो बंदे बैठे होते हैं ना, आपने क्या करना है? कहा कि नहीं, मैं दूर बैठ जाऊंगी, तो वो दूर, तो मैं देखती रहूंगी कि मेरा बेटा फिर चढ़ा है आप गाड़ी पर। फिर जब आगे गाँव का एक नाम लिया, जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है ना, पुराने जमाने में वो हारन बजाते, कहते जब वो हारन वहाँ जाके तूत बजाती है ना, तो मैं समझती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो तूते पहुँच गया। तो बस फिर मैं वापस चलना शुरू हो जाती। अच्छा, जब तक खड़ी रहती थी वहाँ पे? हाँ, वो अड्डे पर ही। अच्छा अड्डे पे, अड्डे पे। अच्छा भाई आपके बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। वो क्या करते हैं? वो बाहर वहाँ पहले तो इधर ही रहे, फिर ये जो ड्रिलर कंपनी नेशनल तेल वाली, तो भैया उसे भी में रहे। अच्छा तो उनके पास उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प किया पढ़ते हुए, वो खर्चा सारा उन्होंने किया। बड़े भाई ने उठाया। उनका नाम क्या है? अमीर हुसैन। जब आप उनको इस उरूज पे देखते हैं, वो वालिदैन तो चले गए, क्या वो उनके जज्बात? बड़ी कुर्बानी अभी भी दी उन्होंने फैजाबाद के मसले। अच्छा, मसलन? उसके बाद फिर उन्होंने अपने गांव में तारीखी अटक का तारीखी जलसा किया था अपने गांव में। 21 कनाल जगह जो है उन्होंने भरी है, अच्छा और फिर सब लोगों को रोटी खिलाई। अच्छा, वो भी आपकी तरह आलिम है? नहीं नहीं, वो तो आम। अच्छा, क्या नाम बताया उन्होंने? अमीर हुसैन। अमीर हुसैन। अच्छा, अब आते हैं, आपने लड़कपन भी आ गया, अब आपकी जवानी आ गई, शादी का मरला आया, तो खानदान में की वो मेरे चचा जो थे ना, उनकी बेटी है, वो जिन्होंने रस्सियाँ बोल दी थी। अच्छा अच्छा, तो एक ही शादी की है? अच्छा, कौन से सन में हुई थी शादी? अब जो बड़ा बेटा उसकी उम्र मेरे ख्याल में है 23 साल है, 24 साल। सबसे बड़े वही हैं। कितने बेटे और बेटियां आपकी? मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटे। 4 बेटे। अच्छा, तो ये पसंद किसकी थी, वालदा की, वालिद की? वाले साहब वालिद साहब की। यार, उनके भाई थे। अच्छा, अब आप जब जवानी में आ गए, फिर आप इस रास्ते पे चलना शुरू हुए, ये आपके साथ हादसा कब पेश आया था? तकरीबन 10 साल। 10 साल होने वाले हैं, यानी कि 10 साल होने वाले हैं, तो 2007 के करीब। साथ में 8 2009। हाँ सॉरी 2009। तो ये कहाँ पे याद है मतलब? लॉ करने से तो हुजूर ने फरमाया ना, वो शैतान के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं जा रहा था गांव, अच्छा, तो मस्जिद हम बना रहे थे, यही भाई मस्जिद बना रहे थे 7 कनाल में। इन्होंने मस्जिद बनाई है खुद, अच्छा, करोड़ से ज्यादा कहाँ पे? अपने का साथ ही, अच्छा, अपनी जगह पर। अच्छा तो उसका सामान लेकर मैं जा रहा था, अच्छा। तो सुबह की नमाज मैंने पढ़ी फेरे। हम्म, तो उस दिन न चैन वो ऐसे मैं भाग कर घर से भी उतरा, ऐसे ऐसे जिस तरह कोई चीज धक्का ले जा रही है। फेरे नमाज पढ़ी, दिल इस्तिराब में था। फिर आगे एक फौजी होता जी जी बेरा सरबदा। अच्छा। तो वहाँ एक फौजी होटल आता है, चाय अच्छी बनाते हैं, तो वहाँ मैंने रुकने की कोशिश की, तो गाड़ी ना रुक सकी। कौन सी गाड़ी थी? ये जो है ना, क्या कहते हैं, आईएस? नहीं अपनी थी, हैं करोला नहीं, इससे जो दूसरी वाली है, सिविक से जो दूसरी है। अच्छा, कार थी। अच्छा, हाँ, ठीक सिटी है। सफेद थी। अच्छा, चला कोई और रहा था, बैठे हुए थे? ड्राइवर अच्छा, ड्राइवर। तो अच्छा, हमारे शाह साहब हैं, उनका ड्राइवर था, अच्छा, आए हुए थे राशिद शाह साहब। अच्छा, आगे एक सीएनजी पंप आया, अच्छा, मैंने कहा भाई इसमें सीएनजी डलवाओ, तो मैं वुजू करने चला गया। अच्छा। वो जो होता है ना बेसन, उस पर मैंने वुजू किया। हम्म, आखिरी मेरा खड़े होने वाला वही वुजू है। तो मैंने वुजू किया, तो साथ ही मस्जिद थी, तो मैंने एक कदम उधर उठाया, जो नफल पढ़ता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, चलती गाड़ी में नफल तो हो ही जाता। बस वही टाइम था मेरे हाथ से। हम्म, आप अगर कहने से तो हुजूर ने मना फरमाया, मैं अगर दाखिल हो जाता वहाँ, हम्म, तो वही 5 मिनट थे। तो एक्सीडेंट किससे हुआ था? किसी से भी नहीं, वो ड्राइवर सो गया। वो मोड़ आज भी मैं जाता हूँ, तो उस मोड़ पर मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इतना बड़ा मोड़ भी नहीं था। मैंने दुरूद मुस्तफ़ा शरीफ पढ़ रहा था, उसी बरकत से शायद मुझे जिंदगी मिल गई। तो मैं पढ़ रहा था, जब वो मोड़ मैंने देखा ना, अचानक तो वो सीधा जा रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने देखा वो ऐसे ऐसे कर रहा था। इतनी देर में गाड़ी नीचे जा, तो
گاڑی کو بھی کچھ نہیں ہوا, ڈرائیور کو بھی کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. تو یہ ڈاکٹروں نے مطلب یہ اتنی ڈیمیج ہو گئی تھی ٹانگیں؟ جی وہ حرام مغز کو جو بالکل, اب تو بہت یہ دیکھیں نا, اب تو حرکت ہے نا. جب میں ایکسیڈنٹ ہوا تو یہاں تک مجھے اگر کوئی نیچے سے کاٹ بھی سارا جسم لیتا سن تھا بالکل. اچھا, اب یہ موو ہوتی ہیں. ہاں تھوڑی. اچھا, اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا, انسانی فطرت ہے کہ آپ پریشان ہوئے, تو والدہ نے بہت آپ کو حوصلہ دیا, آپ کو تاریخی جملے یہ بتائے. بھی یہاں سے حوصلہ دینے کے لیے جاتے ہیں شاہ صاحب اور غلام احمد, یہ کراچی کی پوری ٹیم. اچھا, وہ کچھ نہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب تو ایک دفعہ گئے کہ اب ان کو اٹھا کر لے جانا ہے, ڈاکٹروں سے بات کر لی انہوں نے, تو میں نے ان سب کو کہتے ہیں غصے ہونے کا مطلب کہ آپ کو تو لے جانا ہے. ایسی کوئی طبیعت بن گئی تھی, میں ہر وقت گھومنے چلنے پھرنا ادھر ادھر, یک دم چارپائی پر پڑا تو وہ دماغ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی اللہ کی سپیڈ سے چل رہا تھا. تو نہ دن کو رہا وہ کیا آئے نیند صبح مجھے آپ پیدل بھی تیز چلتے 5-6 کلومیٹر میں پیدل چلتا تھا. یعنی کہ مجھے لٹرلی میں تیز چلتا ہوں, جی جی. مجھے ان کے ساتھ لٹرلی دوڑنے والا چلنا پڑتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کی کروں. اچھا, اتنا تیز چلتے تھے, اور وہ بندہ ایک دم بستر پہ آ جائے. دیکھنے میں لگتا تھا جیسے بڑے سبک رفتاری سے چل رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہم سارے دوڑ رہے ہوتے تھے اور یہ سبک رفتاری سے چل رہے. اچھا اچھا. تو والدہ نے کیا آپ کو حوصلہ دیا تھا, آپ بتا دیں. والدہ اصل وہ دل میں لے بیٹھی تھی میرے سامنے, انہوں نے کچھ کبھی ہنستی تھی, کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, یہ آتا رہتا ہے. جب میں مجھے اٹھاتے تھے نا تو وہ پیچھے سے ایسے پھر کرتے تھے, یہ کیا ہوگا. تو مجھے میں نے کہا میرے لیے دعا نہیں مانگتے, تو کہا کہ مانگتی ہوں. میں نے کہا پھر قبول تو نہیں ہوئی. تو کہا کہ جس لائن میں ہم لگے ہیں نا, ہمارے سے زیادہ آگے مریض موجود ہیں, دکھ والے موجود ہیں, تو ان کا کام ہوگا, تو پھر ہم بھی اسی لائن میں لگے ہیں. ہمارا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے, بڑا ہو جائے بڑے کام, چھوٹا سا ہمارا کام بھی ہو جائے. اس سے مجھے حوصلہ بڑا. اچھا, اس کیفیت سے کب نکلے آپ باہر؟ 6 مہینے بعد؟ 6 مہینے تو لگ گئے, سال لگ گیا. سال لگ گیا تھا. پہلی جاب آپ نے کب کی جاب ملازمت؟ اچھا, یہ تو 1993 میں کیا شروع ہوئی ہے. محکمہ اوقاف میں میرا خیال ہے. اچھا, اس سے پہلے کیا تھا ذریعہ معاش, کوئی شادی؟ نہیں, وہ مسجد میں میں خطیب امام تھا اور پڑھاتا تھا جامعہ نظامیہ میں. اچھا, وہ آپ اس دن بتا رہے تھے کہ اتنی 1000 تنخواہ تھی, وہ اتنی رہی کہیں, میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا. یہ اوقاف سے ہی ملتی تھی, وہ تو آخر میں 20,000 تھی جب میں نے چھوڑا ہے غالباً. اچھا, ابھی جو مجھے ملتی ہے وہ 15,000 میں. ہاں, یہ آپ ذکر کر رہے تھے 15,000 کہ میں تو اس میں گزارا کر لیتا ہوں. وہ صاف ہی سارے پریشان ہو گئے, تو آپ نے جھولی میں دکھایا یہ دیکھو پیسے خدمت کرتے تھے, تنخواہ تو میری اتنی ہے. اچھا, کب آپ نے چھوڑی تھی یہ ملازمت میں؟ 3 سال پہلے. تو کیوں چھوڑ دی؟ خود انہوں نے کہا کہ آپ ناموس رسالت پر بات نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اب نہیں آؤں گا دوبارہ. پھر انہوں نے آئے, ان کے بندے صوبائی خطیب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پینشن بھی دینے کے لیے تیار ہے, اور آپ کا بیٹا بھی بھرتی کریں گے, اور پوری پینشن سے مراد پوری تنخواہ ملے گی کیونکہ آپ معذور ہوئے. میں نے کہا اب نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اچھا, یہ ممتاز قادری کا واقعہ ہوا, آپ نے بتایا کہ آپ پیر حسنات کے پاس روز جاتے تھے, پتہ نہیں ہفتے میں جاتے تھے. روز بھی نہیں جاتے تھے, ہفتے بھی نہیں جاتے تھے. ایک بار ہماری ملاقات ہوئی. اچھا, سیکریٹریٹ میں یہ آئے ہوئے تھے. اچھا, تو ان لوگوں نے وہاں کہا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم اس کو لمبا کر دیں گے. یہ بھی تھے, ایک صوبائی وزیر بھی تھے, سیکرٹری بھی تھے, آئی جی پنجاب بھی تھے, سارے تھے. پیر افضل صاحب بھی تھے ہمارے, وہ ادھر سرکاری علماء بھی تھے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آپ کا مشرف دور میں یہاں تھا, وہ آئی جی رانا مقبول, وہ ہنس کے نا وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ جی آپ ہر بندے ہم با خدا دیوانہ شب با محمد ہوشیار, یہ شعر ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے. جی تو اتنا حساس مسئلہ ہے, ہمارے اندر بیچ کے رسول ہے. میں نے نہیں بولا, پھر مجھے ان کو کوشش کی, میں نے کہا میں بول پڑا تو سب کی بیچاروں کی پریشانی ہو جائے گی. میں ان کو ایسے دیکھتا تھا, وہ پاؤں ہاتھ آنکھیں نیچے کر لیتے تھے سارے, اور مجھے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. اچھا, وہ پیر حسنات صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو لٹکا دیں گے. نہیں, ہاں ان کا بھی کہنا تھا, اور ساتھ جتنے تھے وہ بھی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وزارتیں بعد میں ہیں, پہلے حضور کے غلام ہیں. یہ لفظ ان کے ریکارڈ پر ہے. آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ 2 نمبری کر رہے ہیں؟ ان کے لہجے سے اندازہ ہو گیا. تک فراست المومن فإنه ينظر, مومن کی فراست سے بچو, اللہ کے نور سے.
صاحب آپ یہ بتائیں کہ عربی پہ آپ کو عبور ہے، فارسی آپ نے علامہ اقبال کو گھول کے پیا ہوا ہے، دیگر کتب بھی پڑھی، کہاں اتنا ٹائم ملتا تھا آپ کو؟ اس طرف کیسے آیا؟ علامہ اقبال سے روشناس جو آپ کو ان کے کلام سے، اس کی کیا وجہ بنی؟ ابھی میں پڑھتا تھا نا، وہ میری کتاب پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے کلیات اقبال 1983 میں خرید لی تھی. اچھا فارغ تو میں 88 میں ہوا. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں ابتدائی کلاسوں میں تھا تو کیا ایسی چیز تھی جو اقبال کی طرف کھینچ کے لے اس گئی؟ لیے مجھے بھی نہیں پتا. اقبال کی روح نہیں ہمیں کھینچا ہے. کوئی پڑھنے والا میرا کلام کوئی مرد تو ہو نا. واہ واہ سبحان اللہ. صحیح بات ہے. مطلب جو شاعر کا تصور ان کے ذہن میں تھا ایسا ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی نے پڑھایا یہ؟ نہیں. کون پڑھانا؟ فارسی آپ نے کس سے پڑھی؟ فارسی تو وہیں پڑھی نا مدرسے میں. اچھا، خود ہی سمجھا ان کے کلام کو؟ یا خود ہی، یا وہ میاں عبدالرشید صاحب نے جو ان کا ترجمہ کیا کہ جہاں کسی لفظ کی مشکل آتی تو وہ میں دیکھ لیتا یا ڈکشنری میں دیکھ لیتا. اس کے لیے مجھے فارسی کی ڈکشنریاں بھی بڑی خریدنی پڑی. اچھا اچھا. آپ کو پتہ ہے جس قوم کے اندر اردو کا رواج نہ ہو فارسی کا رواج کیسے ہو؟ صحیح بات. کتنا اور شعراء کا رام ہے جو علامہ اقبال کے علاوہ آپ نے صرف ان کو ہی پڑھا ہے، کسی اور کو نہیں پڑھا؟ مولانا روم کو پڑھے، وہ تو ان کے پیر ہیں. اقبال بہت متاثر ہے. پیر رومی خاک رات سیکھ الفاظ مبارک جلوہ پیر رومی یا امام راستہ آشنائے ہر مقام راستہ. پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی رامی بیا کے اقبال منز خم پیر روما ورداں کہ جوان تر زبادہ نبی است. کہنے لگا میں مولانا روم کے میخانے سے وہ میل آیا ہوں عشق رسول والی کہ جو انگور کا شراب کیا مست کرتا ہوگا. ہے تو اقبال پھر آپ کو پتہ ہے کلندر ہے. مولانا صاحب وہ عمران خان تو کہتا ہے کہ ان کی پیرنی معرفت میں ان سے بھی آگے مولانا روم سے. آپ نے سنا ہوگا اس نے کہا. اچھا میں اصل ان لوگوں کی ان باتوں یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. بدل دیکھیں اس کی عقل دیکھیں. نہیں اس کو شریعت تو طریقت کے معاملات ان کو نہیں الجھنا چاہیے. اس کو بلے اور وہاں کرکٹ کے معاملات سمجھانے چاہیے قوم کو. جو جس فیلڈ کا بندہ نہ ہو نا، میرے آقا نے فرمایا انا من العلم جہلا، بعض علم جہالت ہوں گے. میں فیتکلف العالم بما لا یعلم. اس کی تشریح یہ کی ہے کہ عالم تکلفاً وہ علم بیان کرنا چاہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا یہ علم جہالت ہے. تو ایک متصوف بندہ ہے ہی نہیں صوفی، صحیح، اور صوفیوں کی طرف وہ جائے تو یہ تو بڑی جہالت. اور انہ من القول عیالاً، حضور نے فرمایا بعض باتیں جو ہے وہ بوجھ بن جائیں گی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اگلا متحمل ہی نہیں ہے، یا وہ اس مزاج کے ہی نہیں ہے، یا وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا. تو یہ حضور نے فرمایا یہ تو نہیں ٹھیک. اچھا، ان مولانا روم اور علامہ اقبال کے علاوہ اور حضرت بریلوی ہیں. اچھا، حافظ شیرازی ہیں. اچھا. ہاں جی. اردو کے کوئی شعراء کرام ان میں سے کسی کو؟ ہاں وہ کیا نام ہے ان کا، اکبر الآبادی. واہ واہ واہ. ہاں جی زبردست. اچھا جی ہاں. ان کو بھی اسی طرح یاد ہے سارے؟ ہاں نہیں اس کا زیادہ نہیں ہے. یہ کوٹھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا، ایک تھانے دار نے کوٹھی بنوائی تو ان کو بھی مدعو کر دیا. تو انہوں نے کہا اس پر بھی ایک شعر ہو جائے. انہوں نے کہا آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا. نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے اکبر الآبادی نے فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خونے غریباں کی ہوا. اسٹڈی میں کتنا ٹائم آپ روز دیتے ہیں؟ اب تو کچھ نہیں دیتے ہیں. پہلے کتنا دیتے تھے؟ پہلے تو یہی کام تھا میرا. نہ گھر میں ٹی وی نہ خبریں، بس اخبار میں پڑھتا تھا. اچھا. باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. باقی کتابیں پڑھتے تھے. کون سی مشہور کتابیں اور پڑھی ہیں شاعروں کے علاوہ؟ میں تو حدیث پاک بھی پڑھتا ہوں زیادہ تر. شروعات حدیث پڑھتا ہوں یا پھر تاریخ اسلام پڑھتا ہوں. اچھا. ویسے میں اخبارات میں اچھے لوگوں کے مضامین بھی پڑھتا ہوں تاکہ معلوم یعنی جدید جس طرح وہ قیوم نظامی نے لکھا کہ وہ جنرل زینی کہنے لگا کہ میں جب آیا مشرف کے پاس تو میں نے کہا ہمیں یہ چاہیے امداد افغانستان کے خلاف. تو وہ کہنے لگا یس سر. تو کہنے لگا میں نے کہا ہو یہ تو بہت نکما ہے. اس کا بازو مر یہ لفظ ہے اس کا بازو مروڑنا تو بڑا آسان ہے. یہ اگر کہتا ہے نا یس جنرل تو پھر میں کچھ تعامل کرتا. یہ تو بالکل فارغ آدمی ہے. تو یہ اس کا بڑا جملہ اس نے اپنی کتاب میں. اچھا اس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں کتابیں اور جنرل شاہد عزیز کی یہ خاموشی کہاں تک یہ خاموشی ہوئے تم. تو میں تاریخی کتابیں بڑی پڑھتا ہوں. میں نے سارے سفر نامے حکیم سعید کے پڑھے ہیں. اچھا. سفر ناموں کا مجھے بڑا شوق. تو پھر ابن شاہ کا بھی پڑھے ہوں گے اپنے دنیا اس نے نہیں
अच्छा ابن بطوطہ کا بھی نہیں پڑھا. अच्छा اصل وہ گزر گیا نا. اب جو جدید ہے ابھی اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. تو مفتی احمد یار خان صاحب کے سفر نامے وہ انسان سارے پڑھے. اور بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ اس ملک میں پہنچا, پھر ایئرپورٹ پر پہنچا, پھر ایسا لگتا ہے وہاں خود گھوم کے آیا ہے. اچھا یہ بتائیں, تاریخ اسلام آپ نے پڑھی, کس اسلامی جو شخصیت ہے اس سے آپ متاثر ہیں, جو سپہ سالار تھے جو سارے نور اللہ نور ہیں. ہاں سب ہے, لیکن حضرت خالد آئیڈیل ہیں آپ. اچھا ان کے مزار پر بھی حاضری دی تھی نا, یہ ساتھ تھے سارے. اچھا کب, کون سا 2003 تھا, ہاں اس طرح ہی تھا. اس کا تھوڑا بتائیں نا تھوڑا سا. جب وہاں گئے, وہاں گئے ہاں وہاں جو 10 سال پہلے وہاں جو آٹھ میں گئے, ہم لوگ گئے تھے مزار پہ, ساتھ میں گئے. جنگ کے پہلے تھے. اچھا تو کیا کوئی واقعہ وہاں کا بتائیں نا, جو وہاں گئے کیا کیفیت تھی, کیا وہاں پہ ہوا. وہ خالد بن ولید کے مزار کا آپ نے سنا ہوگا نا. میں نے ان کے مزار کے ساتھ یہ کاندھا لگا کر 2 سنتیں اور 3 وتر پڑے. اچھا آخری وہ دروازہ بند ہونے لگا تو پتہ ہے اب بند ہوئی ہے. ایک تقریباً ایسا اتنا رہ گیا تھا, وہ کاف کی مسجدیں وہی نہیں کھلنی تھی, اور ہمارے وہ دن بھی آخری تھا. آخری دن تو ہم جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے, ان کا اندر آ جائیں اندر آ جائیں. وہ یہ خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے, وہ میرے مہمان آ رہے ہیں. اچھا بس دروازہ بند ہو گیا تھا, کھلنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اچھا ٹوٹا تھا کہ شکل دیکھ کے اندر جانے دیا, اچھا بڑی کھول دیا تھا. بڑی بس اتنا ہی تھا رہ گیا. اچھا بند اس نے پھر بند کر دیا. اس کے بعد حکومتی ہمیں اجازت ہی نہیں. پھر ہم نے گرم پانی سے وضو کیا. پھر خالد بن ولید کے دیکھ کر ایک تو مجھے رونا بھی آیا اور خوشی بھی ہوئی, تو کہ اتنے بڑے جرنیل کے سامنے میرے جیسا ایک بزدل آدمی. خوشی اس لیے اور رونا اس لیے آیا کہ باپ بیٹے کٹھے کی قبر تھی, اچھا عبد الرحمان بن خالد کی اور خالد بن ولید کی. تو میں رونا اس لیے آیا, میں نے کہا وطن کون سا تھا اور قبریں کہاں. صحیح. اچھا رمضان یہ بتائیں, اپنی زندگی کے پوری زندگی میں کوئی 2-3 ایسے واقعات جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھے, اور 2-3 ایسے جو آپ کے لیے بہت خوشی کے. پریشانی کا باعث تو یہ تھا کہ جب میں اکثر گھر جاتا نا تو ہمارا کنواں ہے, وہاں میں صبح کی نماز وہاں جا کر پڑھتا. اچھا تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ کنواں ہاتھ والا تھا, وہ پمپ تو ہم نے لگایا نہیں تھا. صحیح. بھگا کر نا اسے, پھر دوڑ کر آ کر وہ لوٹا نیچے رکھ کے, تو میں نے نا کنویں کے تھوڑی سی اتنی جگہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی. ابھی اندھیرا تھا. اچھا جو میں نے چھلانگ لگائی تو سیدھا میں کنویں کے اندر گر گیا. لیکن جاتے ہوئے میں نے کہا اللہ. تو وہ ایک سوتا لڑ ہوتی ہے, اب آپ کو کیا, وہ ایک لمبی وہ جو مال ہوتی ہے نا جو اوپر پانی چڑھتا ہے, دونوں کے درمیان لکڑیاں ہوتی ہیں. ایک لکڑی درمیان میں ختم ہوتی ہے, ایک اس کونے سے اس کونے میں. ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اٹھا کر اس کے اوپر بٹھا دیا. تو بہت گہرا کنواں تھا, پانی تھا اس میں. پانی بھرا ہوا تو میں نے گیڑا تو تھا, بتایا نہیں, وہ اچھا گھمانے بیل باندھتے تھے نا. اچھا پھر کیسے نکلے اس میں؟ وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا, دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھا, ساتھ اوپر ہوتے ہوتے میں نے اوپر ہاتھ ڈال دیا اسے. گھر جا کر جب میں نے بتایا تو مانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ اگر میں وہاں گر جاتا نا تو پھر تو میری لاش ہی لوگوں نے, پہلے تو پورے علاقے میں کوئی رام مچتا, وہ گیا کدھر ہے, پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں چلتا, ہو سکتا ہے کئی دن پتہ نہ چلتا. تو وہ میری زندگی کا عجیب, وہ دوبارہ زندگی مجھے ملی. اچھا میرا گرا اور یک دم میں نے کہا اللہ, تو کسی نے مجھے پکڑ کر بیٹھا. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ ذہن میں ہو؟ اس میں علاوہ وہ ہمارے علاقے میں وہ نالا سیل ہے نا, اس میں وہ پانی جب چلے جاتے ہیں نا تو کسی نہ کسی کونے میں اس کو ہماری طرف ڈھن کہتے ہیں کہ وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. اچھا تو اس میں پانی جانوروں کو پلانے کے لیے گیا تو شوق چڑھا نہانے کا, تو اس میں بھی میں ایک دفعہ ڈوبنے لگا تھا. اچھا وہ ہمارا ماموں ذات تھا, اس کا نام ممتاز تھا, اس نے چھلانگ لگا کر پھر مجھے باہر نکالا. خوشی کا کوئی ایسا جو بہت خوشی ہوئی ہو آپ کو, دلی مراد بھر آ گئی ہو, ایسا بھی تو کوئی واقعہ ہوگا. اتنی بڑی لائف ہے, آپ کتنے واقعات ہوں, ایسا بھی نہیں آیا زندگی میں, تبھی ہوگا. یہ دھرنا کامیاب ہوا تو ہوا, یہ تو اس میں ہوا تو بہت کچھ ہے. یہ تو خوشی سے بھی آگے کی بات ہوئی نا. اچھا ذاتی خوشی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر ایک ایسا کام ہو گیا, تاریخ مورخ بھی لکھتے ہوئے 1000 باری وہ کام پہ گا کہ یہ وہ 2000 لوگ آگے کیسے دوڑ پڑے 79 لوگوں کے سامنے. مطلب یہ بچپن سے عشق جو رسول ہیں
یہ بچپن سے آپ کے کہیں تھا مثلا 12-10 میری سال والدہ جو ہے نا بڑا صدقے یا رسول اللہ، اچھا صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اچھا۔ اللہ، ہر بات میں وہ کرتے تھے۔ اچھا اور مجھے کوئی بات ایسا بندہ ہوتا ہے نا تو مجھے غصے ہو جاتے ہیں کہ شان والے نے شان رہنے، تو انہوں نے ایسی باتیں کرتے رہنا ہے، آپ تو اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ شانوں والوں کے شان رہنے ہیں، ہر بات میں پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ صدقے یا رسول اللہ۔ ہاں جی۔ وہاں سے دل میں جا وہ اقبال نے بھی کہا نا، مراد آدی خرد پرور جنون نگاہ مادر پاک اندر میں، کہتا ہے یہ جو مجھے عشق رسول ملا یہ تو میری ماں کی گود اور نگاہ سے ملا، یہ مکتب نہ تواں چشم و دل را گرفتن کہ مکتب نے جو سحر و فسونے، کہا کہ سکولوں میں نہ دل کھلتا ہے نہ آنکھ کھلتی ہے، وہاں تو صرف جادوگری ہوتی ہے، کمانا کیسے ہے تو یہ کیسے کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو اس نے خود بھی کہا ہے۔ اگر کوئی کھیل نہیں کھیلا آپ نے پوری زندگی؟ نہیں، کوئی شوق نہیں ہوا پیدا، کسی قسم کا کھیل نہیں، ویسے دیکھنے کے لیے میں جاتا تھا والی بال، والی بال دیکھتے؟ کبھی کرکٹ سے لگا؟ اس سے مجھے بڑا ہی چڑھا ہے۔ کرکٹ سے کیوں؟ کرکٹ اس سے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بیکار کھڑے رہتے ہیں، 3 دن 5 دن کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ کھیل تو ہوا ہے آر پار۔ تو آپ ہی کے لیے T20 شروع کیا ہے نا، وہ 5-10 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ دیکھے نا۔ نہیں، کیا کرنا ہے یہ تو کیا۔ اچھا اب ذرا اس پہ آ جاتے ہیں، ممتاز قادری کی جو شہادت ہوئی تھی، وہ میں نے کلپ دیکھا ہے، آپ گئے، آپ نے دستار اپنی رکھ دی، اس لیے رکھی تھی تاکہ حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ لگائے، اتنی امت تھی اور مجھے لوگوں نے پاس، چلو حکیم الدین کا تو عذر تھا کہ وہ غیر تھے، تو اب تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ لگانا، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے۔ تو وہاں کافی آپ کہتے ہیں آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی میرے خیال ہے جیل میں ممتاز قادری، یا آپ جیل چلے گئے تھے احتجاج کے چکر میں؟ ہاں۔ تو وہ جو 1-2 قصے بتائیں نا جیل میں کیا ہوا تھا؟ وہ ممتاز قادری کا پھر خط آیا اگلے دن میں، جب میرے آؤ گیا ہے نا کوٹ لکھپت سے، تو اس کے والد صاحب آئے تو انہوں نے مجھے خطبے کے دوران، یعنی عربی خطبے سے پہلے جب سنتیں پڑھی تو انہوں نے مجھے کہا یہ خط ہے، میں نے جب دیکھا تو اس میں لکھا تھا، محفوظ ہے میرے پاس، جی جی۔ کہ جب آپ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو میں آپ کے ساتھ تھا، اچھا میں نے نہیں دیکھا، اور ویسے پتہ یہی چلتا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی تھی سلاخوں سے۔ اچھا اچھا۔ تو وہ جو کتنے دن رہے آپ جیل میں؟ جو 4-5 دن کون سی جیل تھی؟ کوٹ لکھپت۔ کوٹ لکھپت۔ تو وہاں آپ وہ قصے بتا رہے تھے نا، وہ کیا کہا آپ سے؟ داتا صاحب، ہاں جیل سے ہاں، کیا وہ قصہ تھا وہ تو اور بتائیں۔ میں نے کہا بھائی یہ ہوتی ہے تو میں نے نہیں اتارنی ہے، اچھا یہ آپ کی مہربانی ہے، اچھا۔ ایسے اتارتے ہیں ان کی مہربانی ہے۔ ہوں، ہاں تو وہ کہتے کیا کرتے ہو؟ ہوں، میں نے مسجد میں جھاڑو دیتے ہو۔ اچھا وہ نائب سے پوچھتا ہے کیا ہوتا ہے، کہتا ہے وہ مؤذن جو ہوتا ہے وہ لیکس جھاڑو دیتا ہے۔ اچھا اچھا۔ بعد میں پھر یہ دھرنا شروع ہوا، دھرنے میں ذرا بتائیے گا کہ کون سا دن زیادہ مشکل تھا آپ کے؟ کوئی بھی نہیں اچھا، سوتے کہاں تھے آپ؟ وہاں ساتھ تھا وہ خیمہ لگا، پہلے دن تو 4-5 دن تو میں ٹائروں کے ساتھ سویا، وہ جو ہمارا تھا ٹرالر کے نیچے، اچھا ہر طرف سے ہوا آتی تھی، سبحان اللہ۔ اچھا، ٹھنڈی ہوا۔ اچھا ان کے لیے سوئے ہوئے تھے تو وہ جانے۔ اچھا، بعد میں آپ تھوڑی سی طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی جو آپ نے دھرنے میں اتنا، یعنی کہ اس طرح کے دن گزارے، پھر وہ شیلنگ بھی تھی، تو کیا ہو گیا تھا؟ بخار چڑھ گیا؟ وہ گردوں کا مسئلہ ہے، وہ شدید تکلیف ہوگی، اچھا، بہت شدید تکلیف ہوگی۔ لیکن وہ میں نے کلپ میں دیکھا کہ وہ شیلنگ ہو رہی تھی، آپ نے تو ماسک بھی اتار دیا تھا، تو یہ وہ کچھ نہیں لگ رہا تھا آپ کو؟ نہیں، ایمانداری کی بات ہے، میں حیران تھا، وہ سب نے باندھے ہوئے تھے وہ۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اچھا، کیا فیل ہو رہا تھا آپ کو؟ ٹھیک ہے، جن کے لیے آئے بیٹھے ہیں جانے ان کے کام۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ وہ اس طرح کی بڑی باتیں چلی کہ جی فوج پیچھے، فلانا پیچھے، وہ دھرنے کے دنوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا، کہاں اس میں کیا حقیقت تھی؟ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون پیچھے ہوتے ہیں کون آگے ہوتے ہیں، واللہ ہاں ہاں، صحیح بات مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہیں جی وہ خفیہ طاقتیں قرآن، کبھی کسی جنرل سے ملاقات ہوئی؟ جی نہیں، وہ مجھے خیمے میں ملنے وہ آئے تھے، کیا نام ہے، فیض حمید۔ وہ تو سیکیورٹی۔ نہیں، وہ جو معاہدہ کرنے کے ٹائم اچھا، وہ نہیں، معاہدے پہلے ہو چکے تھے، صرف مجھے ملنے آئے تھے۔ اچھا۔ چلے گا ہمیں ملا تو وہ ہے کون؟ فیض امین، جنرل فیض حمید۔ اچھا اچھا۔ اور وہ سنا ہے کہ آپ کی تقریر سن کے پولیس والے آدھے بھاگ گئے تھے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔
نہیں نہیں وہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ جب تقریر کر رہے تھے آپ نے کہا جی آدھے ادھر چلے گئے میرے پتروں تسی بھی جاؤ دوسروں والوں کا آپ نے کہا نا تو وہ شاہ صاحب وہ حضرت کے جو سونے کا قصہ ہے آپ کے بھائی والا وہ بھی اگر آپ بتا دیں یہ ذرا پوائنٹ ہے بڑا جیسے وہ اس میں اس طرح تھا کہ وہ اس طرح تھا بھائی آسٹریلیا سے آیا تھا. اچھا تو وہ میں ڈائریکٹ دبئی سے آیا, میں لاہور لینڈ کیا دوسرے دن, پھر ہم مارچ میں تھے ساتھ. اچھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھا. استادوں کا مدعا بھی ہے اور الحمدللہ مرید بھی ہو گیا. تو وہ تھوڑا سا ممی ڈیڈی ہے اور دنیا دار بھی ہے, لیکن عقیدت بہت ہے. اچھا کہ وہ جب تک ان کی کلپ نہیں سنتا اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اچھا تو ہم جب رات دوسرے دن فیض آباد پہنچے 2:30 بجے کا ٹائم تھا. اوپر کنٹینر سے نا لنگر شریف میوے کا لڑکے بانٹ رہے تھے. تو اس نے مجھے نیچے سے کہا لالا میں نے اوپر آنا ہے, میں نہیں بانٹنا. میں نے کہا جاؤ. وہ اوپر آ گیا تو آ کے وہ بھی بیٹھ گیا, لوگ آتے رہے, بانٹتا گیا. صبح 4 ساڑھے 4 ہو گئے. تو جب رش تھم گیا تو ہم کھڑے ہوئے تو وہ کھڑا ہو کے نا پیچھے اس نے ایک قدم, جیسے آدمی لڑائی لیتا ہے, تھک گیا تھا تو اس نے ایک قدم پیچھے لیا, اس کا پیر ٹکرایا کسی شخص کے ساتھ جو سو رہا تھا نا, اس کا پیر ٹکرایا. اس نے ایسے کر کے اوپس کیا نا. اس نے جو میرے ساتھ بندہ تھا اس سے پوچھا کہ کون ہے بھائی. اس کی وجہ یہ کہ ٹھنڈی اوس پڑ رہی, ٹھنڈ پڑ رہی, اس نے اندر سویٹر, اوپر جیکٹ, مفلر, ساری چیزیں ہم نے گرم پہنی, اور ایک شخص سو رہا ہے. تو اس نے کہا استاد صاحب ہے, کیجولی کا. وہاں سا اس نے کہا کون ہے بھائی. اس نے کہا نہیں واقعی استاد صاحب. کہتے نہیں ہو نہیں سکتا, کون ہے کون. مجھ سے کہنے لگا لالا کون ہے. میں نے بھی اسے دیکھ کے, کیونکہ ہمارے لیے نا یہ چیز معیوب نہیں تھی, ہمارے لیے نارمل ہے. تو ہم نے کہا استاد صاحب ہے. مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ استاد صاحب جو یہاں سوئیں گے اس جگہ پہ. میں نے یہ کہا استاد صاحب ہے, میں نے کہا میں اٹھا لوں اوپر سے کمبل, تو اس کی چیخیں نکل گئی. اور وہ اس کے بعد سکتے میں آیا, اور پھر وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ کہتا تھا یہ ہو نہیں سکتا. استاد صاحب لیٹے ہوئے تھے, یہ ہو نہیں سکتا. تھک گیا نا, میں نے کہا اوپر میرے لیڈر جیسا ہو نا. تو یہ ہوتا ہے نا لیڈر. تو میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا. کہنے لگا لیڈر, اور اس طرح سے, اور سامنے اتنے سارے ہوٹلس کی لائن تھی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آدمی چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا استاد صاحب کی طبیعت نہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہیں اس طریقے سے ریسٹ کرتے رہو, ہم چلے جاتے ہیں. یہ کس موقع پہ, دھرنے کے موقع پہ؟ یہ رات آگے پارک کیا ہے. اچھا جب فیض آباد پہنچے تھے. فیض آباد سے پیچھے رات گزاری نا. اچھا استاد جی بہت سارے واقعات ہوں گے دھرنے کے, تو ایک واقعہ یہ انہوں نے بتا دیا. میں نے جو کچھ نہیں دیکھا تو میں کہا یہ ضرور تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہوا ہے. ہم تو یہی تھے کہ ہم جو کچھ ہمارے, میں یہی کہتا یا رسول اللہ جو ہمارے پاس تھا ہم لے کر آ گئے. اس کے بعد اللہ جانتے ہیں. پولیس والوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھا ہے نا, بھاگتے ہوئے دیکھا. واپس نیچے گئے تھے نا, جو بھاگ رہے تھے. اچھا تو میں نے کہا بھائی ان کو کیا ہوا, کہ مجھے پتہ نہیں. وہ تقریر آپ مسلسل کر رہے تھے؟ وہ تو میں نے لارے لگا تھا. میں ان کو کہتا بھائی آپ کو ٹرمپ خوش ہو جائے گا, کفر خوش ہو جائے گا. آپ نے ہمیں مار بھی دیا نا, تو غیر خوش ہو جائیں گے. ختم نبوت کے لیے لوگ گئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو مار دیا. آپ برائے مہربانی یہ کام نہ کریں, ہمارا آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے. کفر اس سے خوش ہو جائے گا. اچھا یہ بڑا ایک وہ پرسراریت ہے, اور ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سب ڈھونڈ رہے ہیں. پانسا پلٹا کیسے؟ اتنے قریب آ گئے تھے, سب سمجھ رہے تھے کہ اب تتر بتر ہو جائیں گے. میں خود دیکھ رہا تھا لائیو, ٹھیک ہے نا, صبح 6 بجے کے 5 بجے کے. کیسے پانسا پلٹا؟ آپ تو وہ لوگ سارے موجود تھے وہاں پہ. کوئی کہتے ہیں کہ پیچھے سے آیا کوئی, اور اس کے بعد سب پسپا ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے یوں آیا. کیا ہوا, کیا تھا پسپا کیسے ہوا؟ آپ لوگ تو تھے وہاں پہ. ہم وہاں تھے. اس میں جو ایک یہ پرسراریت ہے نا, اس میں سمجھ نہیں آیا, ایک دم پانسا پلٹ گیا. یہ 2 دفعہ اس میں اسٹاپ اوور آیا اس پورے آپریشن میں, جو کہ صبح شروع ہوا ہے. تو یہ اس کا دورانیہ بنتا ہے راؤنڈ اباؤٹ 4.5 گھنٹے, 4.5 پونے 5 گھنٹے. اس میں ایک دفعہ یہ آئے فیض آباد کے برج تک آئے, پھر پیچھے ہم نے کر دیا. پھر ایک دفعہ یہ 12 اطراف سے آئے. اچھا. اور کنٹینر کے پیچھے سے بھی آئے. اچھا. اور پھر یہ ان کو پھر ریگریس بیک کیا.
پھر یہ تیسری دفعہ ایک میرے خیال ہے 15 منٹ کے وقفے سے پھر منظم ہو کے آئے، اور وہ ان کا فل اینڈ فائنل فورس تھا. اور اس وقت تک ہماری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ جو شیل پڑتا ہے نا وہ آپ بیسکلی آپ کا سانس روک لیتا ہے. صحیح. جب وہ روک لیتا ہے تو بلڈ فلو ختم ہو جاتا ہے، بلڈ فلو ختم ہو جاتا ہے تو آپ ہلوسینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، سانس نہیں آ رہا ہوتا تو پھر آپ پریشان بھی ہوتے ہیں. 12,000 پلس شیلز ہم نے کاؤنٹ کیا وہاں پہ جو یوز ہوئے. صحیح. کنٹینر کے آگے والا حصہ جو ڈرائیور کا حصہ ہے وہاں تک تو وہ آ گئے تھے جہاں پہ انہوں نے اپنے واٹر کینن سے آ کے ٹکریں مارنی شروع کر دی تھی. اچھا. کنٹینر کے پچھلی سائڈ پہ جہاں استاد صاحب فیس کر رہے تھے فیض آباد والی سائڈ کو، اس میں بھی وہ اتنے فاصلے سے تھے کہ ہماری 2 گاڑیاں سامنے کھڑی تھی، اس فاصلے تک آ گئے تھے. اچھا. پیچھے سے یہ ہمارا ایک جو ہمارے خیمے تھے ان کی تلاشیاں لیتے، سامان دیکھتے، پھر ان پہ آگ لگا دیتے. اچھا. اور اس طریقے سے یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے. اور استاد صاحب اس وقت تک یہ حکم جاری کر رہے تھے کہ ہم نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہم نے نہیں اٹھانا، اور یہ ہمیں انسٹرکشنز کنٹینیوسلی مل رہی تھی. ہمارے لڑکے بالکل اس وقت تک سبڈیوڈ ہو چکے تھے. میں یعنی کہ ان لٹرل سینس وہ 5 پونے 5 یا 4.5 گھنٹے کی شیلنگ سے لٹرلی ہم اپنے اس میں کانشیس میں نہیں تھے. لیکن ہمیں یہ پریشانی ضرور تھی کہ استاد صاحب کو کچھ نہ. اس وقت صرف استاد صاحب نے جب یہ اتنے قریب آ گئے ہیں تو پھر ایک لفظ کا نپو ہے نا. اچھا. اور اس کے بعد پھر جو کنٹینر پہ ہمارے قائدین تھے اس میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تھے اور ہمارے دیگر حضرات تھے، انہوں نے اسی وقت اس کنڈیشن میں ہی چھلانگیں لگائی ہیں، یعنی ایک دم توانائی آ گئی. اور پھر اس کے بعد پھر لڑکوں نے نہیں دیکھا کون ہے کیا ہے، وہ ان کے پیچھے دوڑ لگا دی اور پھر وہ دوڑ کے بعد یوں پانسا پلٹا. یہ جو میڈیا نے پھیلائی کہ پیچھے سے مدد آ گئی تھی اور گنیں ان کے ہاتھ میں آ گئی تھیں شیلنگ والی، وہ اگر ایسا ہوتا تو میڈیا تو چھپتی نہیں ہے تو لائف چلا جاتا. تو فورسز ورسز نہتے لوگ وہ تو نظر آ رہا تھا. تو گنے کس کے پاس تھی وہ بھی نظر آیا. ربر بلٹس پوائنٹ بلینک اتنی فاصلے سے کون شوٹ کر رہا تھا وہ بھی نظر آیا. البتہ جو فیض آباد والی سائڈ پہ سچویشن تھی اس میں یہ تھا کہ جب یہاں سے پانسا پلٹا ہے استادوں کے کنٹینر سے، تو اس کنٹینر کے بعد باقی جتنے بھی ہمارے ناکے تھے 8 کے قریب، ان ناکوں کے پیچھے سے پھر عوام آنی شروع ہوئی. اچھا. گھروں سے نکل کے آئے. ہاں اور وہ میں نے خود بھی دیکھی ہے. ہم تھے اس سائڈ پہ مری روڈ والی سائڈ، اور مری والی سائڈ پہ جب تقریباً آلموسٹ گیا، سارے لڑکے کیپچر ہو چکے ہوئے تھے. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پیچھے استادوں کے کنٹینر پہ پانسا پلٹا ہے، اس کے ودن 15 منٹس میں لوگ آنے شروع ہو گئے. اور وہ اتنی مخلوق آئی کہ پولیس والے جب یہاں سے لڑکے لے کے جا رہے تھے تو وہاں سے عوام آ رہی تھی اور پولیس واپس بھاگی ہے. اور میں نے انہیں لٹرلی بھاگتے ہوئے دیکھا اور وہ باقاعدہ گاڑیوں پہ چھلانگیں لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے، یعنی کہ لوگ گھروں سے نکل آئے. یہ تھا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد میں نے شام میں ویسے ہی ان جنرل چلتے پھرتے لوگوں سے انٹرویوز لیے. تو لڑکا ایک ایسا بھی تھا کہ جو صبح ناشتہ کر رہا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور جیسے اس نے ٹی وی دیکھا کہ شروع ہو گیا، اس نے ناشتہ وہی چھوڑا. اس نے کہا اماں بعد میں ملاقات ہوگی، میں جا رہا ہوں. یعنی غیبی امداد تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے نا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالا. راجہ زہیب نے 27 منٹ میں شہادت حاصل کی. کس نے؟ لڑکا تھا نا راجہ زہیب چنگی کا. اچھا. وہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چچا کی دکان تھی. اس نے دکان کے شٹر نیچے کیا. 27 منٹ میں اس کے چچا نے بھی چالیس میں کہا. 27 منٹ میں اس نے شہادت حاصل کی. چھوڑو دکان شکانے آپ کا. لوگ آئے ہوئے ہم نے ٹائم نہیں ہوا. اچھا چلے ٹھیک. تیل کچھ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق. ہاں، ایک تو اپنی طرز زندگی کے بارے میں بتائیں. میں سادہ خوراک کھاتا ہوں، 1 روٹی صبح 1 شام. اچھا. شروع سے ہی؟ شروع سے تو زیادہ کھاتا ہوں نا. اب جو ہے بیماری بیماری کی خوشبو اور تیل پوچھے. تیل میں تاری میرے کا لگاتا ہوں. سب سے مین چیز ہے یہ کون سا ہوتا تھا میرا؟ یہ ایک بار لگا دے جبھی آدمی کم از کم 1 گھنٹہ اس کو آرام نہیں آیا. یہ تیل تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تارا میرا والے صاحب کو لگاتے ہوئے اس لیے لگاتے ہیں. سوتے کس پہ؟ دیکھا اس طرح کا
शुरू से ऐसे ही खाने में कोई खास डिश नहीं है। नहीं, बस मैं वो डालडा घी नहीं खाता, डालडा की नहीं खाता, असली घी खाता, अभी तक देसी खाते हैं। शक्कर शक्कर घी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले इनको खिलाएं पिलाएं। नहीं, खाने पीने की जरूरत नहीं है। क्यों? शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाहे मदीना अस्सलातो